اب رہ گئی بات روزے کی نیت پر اعتراض کی۔ لفظ غدن پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، جو سورج غروب ہونے کے بعد رات آتی ہے اور اس کے بعد جو دن آتا ہے، ان دونوں کو الیوم کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی دن میں شامل ہیں۔ تو غدن کہتے ہیں وہ دن جو آنے والا کل ہے، اس کو غدن کہا جاتا ہے۔ تو آپ رات کے وقت سحری کے وقت نیت کرتے ہیں اور کہتے وبصوم غدن نویت من شہر رمضان، میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ تو جو صبح آنے والی وہ کل نہیں ہے، کل تو وہ جو اس کے بعد آنے والا کل ہے۔ تو لہذا لفظ غدن کا استعمال یہاں عربی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں یہ عربی گرامر سے اور عربی کے کلمات کے اطلاقات سے بے خبر ہیں، اور ان کی عدم واقفیت کی وجہ سے یہ ان کو اشکال اور ان کے دل میں ایک ذہن میں اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ احادیث طیبات میں لفظ غدن آنے والے کل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور جو کلمہ غدن ہے وہ اگر رات کے وقت کہا گیا تو صبح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جس طرح ہم نیت جو کرتے ہیں وہ رات کے وقت کرتے ہیں، جب تک صبح صادق نہیں ہوتی، صبح صادق سے ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ لیل میں داخل ہے، اور صبح صادق کے بعد کا جو وقت ہے وہ نہار میں داخل ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں بات واضح ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے، اس سے یہ بالکل مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ غدن کا کلمہ اگر رات کے وقت کہا جائے تو صبح کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر شریف کے موقع پر اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا۔ مسند بزار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 پہ روایت کا نمبر 281 موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرینا مسارع القوم لیلۃ البدر، یعنی بدر صبح ہونے والی تھی جنگ، اس سے پہلے جو رات تھی، رات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے مشرکین مکہ کے مرنے کی جگہوں کو، ان کے مسارے کو حضور نے دکھایا اور فرمایا ھذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی صبح فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تو رات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والی جو صبح تھی اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کیا۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہوئی کہ رات کے وقت جو بات کی جائے، صبح کے لیے، دن کے وقت، اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود استعمال کیا۔ اور اس کلمے کے اور اس مکالمے کے رات کے وقت ہونے پر بہت سارے اور دلائل موجود ہیں۔ امام موسیٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب المغازی میرے پاس موجود ہے، اس کے صفحہ 131 پر اور 132 پر امام موسیٰ بن عقبہ اپنی مغازی میں لکھتے کہ یہ بات اور یہ مکالمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت صحابہ کرام علیہ مردوان سے کیا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 87 پہ لکھا ہے کہ یہ مکالمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رات کے وقت کیا ہے۔ اور یہ مغازی موسیٰ بن عقبہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علیک بمغازی موسیٰ، تجھ پر مغازی موسیٰ بن عقبہ لازم ہے، اس کو پکڑ لے۔ اور یہ امام موسیٰ بن عقبہ المتوفی 141 ہجری، یہ امام مالک کے بھی استاد ہے، امام شعبہ بن حجاج کے استاد ہے، امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، بڑے بڑے امام محدثین کے استاد ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مکالمہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رات کے وقت ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دلیل اس پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک عرابی آئے، ایک پینڈو شخص، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو چاند دیکھا ہے، رمضان شریف کا چاند میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو جب رات کے وقت چاند دیکھنے کے بعد وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے گواہی دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں 3446 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے اعرابی کو فرمایا نادی فی الناس فلیصوموا غدن، لوگوں کو جا کے ندا کر دو، اعلان کر دو کہ پس صبح کو وہ روزہ رکھیں۔ چاند دیکھنے کے بعد رات کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آئے اور آ کے جب کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا نادی فی الناس فلیصوموا غدن، لوگوں کو جا کے ندا دے دو اور ان کو اعلان کر دو کہ صبح کے وقت روزہ رکھیں۔ تو حضور نے رات کے وقت آنے والی جو صبح تھی اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی کہ غدن کا جو کلمہ ہے وہ آنے والے کل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رات کے وقت اگر صبح کے جو دن کے لیے جو آنے والی صبح ہے، نہار ہے، اس کے لیے بھی
غدن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وبصوم غد نویت من شہر رمضان کا معنی یہ ہے، چونکہ یہ نیت رات کے وقت کی جاتی ہے، معنی یہ کہ آنے والی جو صبح ہے میں اس کے روزے کی نیت کرتا ہوں، لہٰذا عربی اعتبار سے بھی یہ بالکل